غیث صاحب یہ بتائیے گا کہ سنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کے کلاس فیلو ہیں. ہاں جی، میرے کلاس فیلو رہے. تو یہ اس وقت بھی اتنے ہی ذہین تھے اور ان کی شخصیت اس وقت بھی اتنی متاثر کن تھی؟ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ میرے کلاس فیلو رہے اور بیچ میٹ میں رہے 5 سال. یہ نیک تو شاید اب سے زیادہ تھے اس وقت. اچھا. جتنے اب وہ نیک لوگ ان کو سمجھتے ہیں، یقیناً وہ نیک آدمی ہے، اس میں کوئی شخصی اخلاقی کوئی برائی نہیں ہے. باقی اختلاف ان سے ہو سکتا ہے علمی طور پہ، لیکن اس زمانے میں یہ ڈسائل تھے اور بڑے ڈرے ہوئے، اور جس طرح ہوتا ہے بڑے خاموش طبع. صلاحیتیں بہت تھیں، لائق یہ شروع سے بہت زیادہ تھا. زمانہ طالب علم میں بھی یہ تہجد گزار تھا. اچھا. انتہائی، ہاں بالکل نیک آدمی تھا، تہجد گزار تھا. بہت غریب تھے، مالی معاملات جو تھے بہت ہی کمزور تھے ان کے اس زمانے میں. تو لیکن یہ بڑا باکردار آدمی تھا اور محنتی بہت تھا. اتنا ہارڈ ورکنگ تھا کہ یہ اس زمانے میں بھی بطور طالب علم 15 گھنٹے 16 گھنٹے پڑھتا تھا. کوئی سی ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ نہیں لینا، بس رات دن پڑھاکو جیسے ہوتے ہیں. تو ذہین بہت تھا. بلکہ اب تو بیچارے ظاہر ایج کے ساتھ ساتھ حافظے کا فرق پڑ گیا. اب وہ رکھتے ہیں سامنے نوٹس بھی، اور وہ سارا جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ جو تھا وہ بہت زیادہ ذہین آدمی تھا. اسی لیے جب یہ پھر آئے شروع میں، جب یہ اتفاق مسجد میں، تو آپ نے دیکھا اس زمانے میں جب یہ تقریر کرتے تھے یا ٹی وی پہ کوئی نوٹس نہیں ہوتے تھے. یہ زبانی 2 3 گھنٹے بول سکتے تھے. تو بڑا باصلاحیت آدمی تھا. لیکن وہ صلاحیتیں پھر ابھری جب یہ لاء کالج میں آئے ہیں نا بطور لیکچرر کے، اور پھر یہ پی ٹی وی پہ آئے اور لاء کالج، اور پھر اتفاق مسجد میں آئے. تو وہاں سے پھر ان کو بہت اللہ نے عروج دیا. تو میرے اب بھی ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہماری درمیان میں بہت زیادہ جی وہی میں پوچھنے والا تھا کہ ایک وقت تھا کہ آپ ان پہ بڑی تنقید کرتے تھے. اب آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ منہاج القرآن کے مختلف تقاریب میں جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ بنیادی طور پہ قادری صاحب جو ہے نا، وہ ان کی اپنی مسلطیں ہیں. میں ان کو بزدل یا کمزور تو نہیں کہتا، لیکن وہ جس طرح میرا مزاج ہے نا بہت آتش فشاں، ان کا جلالی مزاج. ان کا چونکہ انہوں نے ویسٹ میں کام کرنا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں. ناموس رسالت کے معاملے میں اصل میں میرا ان سے بہت اختلاف ہو گیا تھا. اچھا. نمبر 2، جب وہ ایک دفعہ ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور وہ مشہور واقعہ ہوا، اس میں پروسیکیوٹر تھا. ایڈوکیٹ جلد صاحب کے ساتھ میں تھا اصل میں، بلکہ مین میں ہی سمجھے. ساری جو جرا تھی وہ بھی میں ان کو تیار کراتا تھا اور سارا کچھ کرتا تھا. تو وہاں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ہماری بہت اچھی دوستی تھی. اس کے بعد زیادہ اختلاف ہوا جب یہ ناموس رسالت کا ممتاز قادری والے مسئلے میں انہوں نے جو تھا اس کی مخالفت کی. اچھا. میں بہت ممتاز قادری کے حق میں تھا. تو اس طرح پھر یہ اختلاف ہمارا کافی رہا، بلکہ حتیٰ کہ بول چال بھی بند ہو گئی تھی. وہ پھر کافی بعد جا کے تو پھر کچھ دوستوں نے سعید رضا بغدادی کا اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو منہاج القرآن سے ہے. اور دوسرا یہ ہوا کہ کچھ مولویوں نے پاکستان میں سیدہ پاک کے خلاف فرضہ سرائی کی. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہا اور یزید کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا. یزید کی ماں کی تعریفیں، وہ عیسائی تھی اور معصوم جو تھی. اس پہ میں نے سارے مولوی ٹرائی کیے پاکستان پہ، کوئی میرے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا. سب بزدل تھے، بھاگ گئے، کیونکہ یہ مولوی بدتمیز تھے. یہ گالیاں دیتے تھے جو سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے. انہوں نے بریگیڈ بنائے ہوئے تھے، بدتمیز لوگ تھے، ستی لوگ تھے، گالیاں دیتے تھے. لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے منہ نہیں لگتے تھے، مطلب ڈرتے تھے. میں نے طاہر القادری صاحب کو مدینہ منورہ میری بات کرائی. ان کا ایک رشید طاہر صاحب ہیں ان کے، جو وہاں پہ سیکٹری ہوتے ہیں مدینہ منورہ. بڑا نفیس نوجوان ہے، بہت اچھا آدمی. اس نے میری دعوت کی اور اس دعوت میں طاہر القادری صاحب سے فون پہ بات کرائی. اچھا. میں نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہیں، چلیں ناموس رسالت کا معاملہ تو اب وہ پرانی بات ہو گئی، اس میں تو آپ آئیں سامنے. سیدہ پاک کو لوگ خطا کار کہہ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہو. کہنے لگے جی میں سوچ رہا ہوں اور میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ یزید کے کفر کے حوالے سے، کہ یزید جو ہے اس کا کفر ثابت کر رہا ہوں. میں نے کہا کب کریں گے؟ وہ بڑا جوش ہے. میں نے کہا میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، یہ محرم آنے والا ہے، کوئی 1.5 ماہ یا 2 ماہ رہتے تھے محرم میں.
صحیح. میں نے کہا 10 محرم سے پہلے میں نے آپ کی کتاب کے اوپر پروگرام کرنا ہے ٹی وی پہ. اب مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کرنا ہے، رات دن لگا دیں ہوں. انہوں نے کہا جی وعدہ ہو گیا. میں کہا میں مدینہ شریف بیٹھا ہوں اور آپ وہاں سے کر رہے ہیں. کہہ رہے وعدہ ہو گیا. واقعی انہوں نے 8 محرم کو اس کی پہلی کاپی جو تھی یزید کا کفر کے ثبوت، وہ بڑی ضخیم کتاب انہوں نے لکھ کے اور میرے پاس آئی. ابھی اس کی جلد وہ ہوتی ہے نا، وہ لیوی کچی جلد لگی ہوئی کتاب آ گئی میرے پاس. اور میں نے پھر 2 پروگرام اس پہ بڑے زوردار کیے قادری صاحب کے ساتھ، اور یزید کا کفر اور اس کی ساری باتیں ہم نے ثابت کی، اور یزید کی ذلت کے اس کا ڈائریکٹ امام پاک سے ہاتھ تھا. اس کے بعد پھر وہ ہماری دوستی ہو گئی اہل بیت کی وجہ سے. اہل بیت کی محبت میں وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو وہ تو اب ان کی اور مصروفیات ہوگی، لیکن میں نے وہ جو جھنڈا اٹھایا اس میں پھر میرے ساتھ آ گیا یہ پروفیسر فہد کاظمی میرے ساتھ آ گیا. وہ بھی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. پروفیسر نورید فاطمہ خواتین میں سے آ گئی. تو یہ ہماری جو 3 کی ٹیم تھی، اور بھی ہمارے ساتھ ظاہر اسکالر ہیں، لیکن یہ جو 3 کی ٹیم تھی نا، ہم نے بڑی مضبوطی سے پھر یہ جھنڈا، اور ینگ اب جاتے پروفیسر ناصر کو، وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا. تو یہ پھر ہم چاروں نے جو ہے وہ جھنڈا خوب اٹھایا، اور کوئی ڈرے نہیں. مولویوں نے بڑی گالیاں دی، بہت بکواس کی ہمارے خلاف، لیکن میں آج تک اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، اور روز کوئی نہ کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں. مجھے نہیں پرواہ اس بات کی. بالکل ہونا بھی ایسے چاہیے. ہمارا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ان کے بغیر. ہمارا تو عقیدہ ہی ہے.